خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ آج ہم پھر قضات کی کتاب میں سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے اور قاضیوں کے تعلق سے سیکھیں گے اور جداؤن کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ جداؤن جو ہے قاضیوں میں ایک اہم قاضی ہے، اور اہم قاضی، چھوٹے قاضی، بڑے قاضی، نیر انبیاء اکبر، انبیاء اصغر کا جو انحصار ہے وہ ان کے بڑے کاموں یا بڑی خدمت پر نہیں، بلکہ ان کی خدمت کے دورانیے پر ہے کہ وہ بڑا اور اہم قاضی ہے یا بڑا نبی ہے یا چھوٹا نبی ہے۔ ان کی خدمت کا دورانیہ ہی ان کو انبیاء اصغر یا انبیاء اکبر یا چھوٹا قاضی یا بڑا قاضی بناتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو خدا جداؤن اور دوسرے قاضیوں کے وسیلہ سے ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ جو قضات چھٹا باب پہلی 10 آیات کو پڑھیں گے اور پورے باب کو ہم مطالعہ کریں گے، چھٹے باب کو۔ چھٹے باب سے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانی کے ہاتھ میں رکھا۔ جداؤن سے پہلے کون قاضی تھا؟ دبورا اس سے پہلے قاضی تھی۔ کتنے دیر انہیں دبورا کے عہد اقتدار میں 40 برس امن و امان رہا، اور پھر بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کرنا شروع کر دی ہے، اور دوسرے ایسے اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے۔ اور تیسری ہے، تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے نہ کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے۔ اور یہاں پر مدیانی اور عمالیکی جو تھے ان کا انہوں نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کے کھانے پینے کے لیے اور ان کے مال و جائیداد میں وہ کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور خدا نے قاضی بھیجنے کے بجائے نبیوں کو بھی ان کے درمیان بھیجا۔ یہاں پہ خدا نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اگر آپ خدا ہیں تو خدا یہ کے بعد دیگرے قاضی بھیج رہا تھا، پھر خدا نے نبیوں کو بھی ان کے درمیان برپا کیا۔ قاضی بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ اور قاضی کی بنسبت نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کے کلام کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام قاضی سے زیادہ اہم ہے۔ 7ویں آیت سے، اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا کہ میں تم کو مصر سے لایا، اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا، اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا اور ان کا ملک تم کو دیا۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اور خدا ان کو یاد دلاتا رہا کہ میں ہوں وہ خدا جو تم کو ملک مصر سے غلامی سے نکال کر لایا۔ بیابان میں اسرائیل کے سفر کے اختتام پر مواب کے مقام پر ناکام ہوئے، اور پھر خدا بار بار ان کو یہ یاد دلاتا رہا کہ میں خدا تمہارا خدا ہوں، اور خدا نے انہیں کہا تھا اموریوں کے دیوتاؤں سے تم خوف زدہ نہ ہونا۔ اس کا اور یہاں پر خوف کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر اس کا مطلب ہے تم دوسرے معبودوں کا احترام اور ان کی عقیدت نہ ماننا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کا احترام کریں، ان کی عبادت اور پرستش کریں۔ خدا خدا چاہتا تھا کہ وہ اس کی تابع داری کریں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہ تم نے میری بات نہ مانی۔ اور خدا کیا چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کریں اور وہ ان کی مدد کے لیے آئے، اور خدا کہ لوگ اموریوں اور استارات اور بال اور فلسطینیوں کے بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، اور پھر خدا نے قاضیوں کو بھی برپا کیا۔ جب امن و ایمان ہوتا تھا تو وہ غیر معبودوں کے پیچھے چلے جاتے تھے، اور ان کا خدا کی طرف سے منحرف ہونا، دوسری طرف چلے جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ اور یہاں پر ہمیں حقیقی توبہ کا کوئی نشان نظر نہیں آتا کہ بنی اسرائیل نے توبہ کی۔ بار بار جب وہ خدا کے حضور میں فریاد کرتے، روتے چلاتے، تو ان پر ظلم و ستم ہوتا دشمن کی طرف سے۔ وہ خدا کے حضور آ، چلاتے، اور وہ جانتے تھے کہ خدا پھر ہم سے کیا کہے گا، کیونکہ نبی یا کوئی قاضی انہیں بار بار خدا کی طرف لوٹنے کی طرف مائل کرتا تھا۔ اور کئی دفعہ ہمارے سامنے کئی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا جواب بھی ہمیں علم ہوتا ہے، اور ہم خدا کے کلام میں سے بہت سی آیات کو بھی جانتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جب یہ ظلم و ستم ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم خدا کی طرف رجوع لائیں گے تو جواب کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہیں پاسبانوں کے پاس اصلاح کاری کے لیے جاتے ہیں، اور انہیں علم ہوتا ہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی علم تھا کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ وہ حقیقی طور پر خدا کی طرف رجوع نہیں لا رہے تھے، اور یہاں پر روحانی طور پر انہیں نیا رخ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم تبدیل نہیں ہو پاتے۔ بائبل مقدس جس رخ پر ہمیں چلنے کے لیے کہتی ہے، ہمیں اسی رخ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ خدا بار بار اپنے لوگوں سے یہی کہتا رہا اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ خدا ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ضروری تھا کہ وہ اس کی طرف رجوع لاتے، اور لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ پہلے خدا ہمیں رہائی دے، ظلم و ستم سے بچائے، دشمن کے ہاتھ سے چھڑائے، پھر ہم خدا کی طرف رجوع لائیں گے۔ لیکن یہ خدا کے کلام کی ترتیب نہیں ہے۔ ہم رہائی، مخلصی، برکت، نجات پانا چاہتے ہیں، پہلے ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا ہوگا۔ خدا بار بار ان کے گناہ ان پر انگلی رکھتا رہا،
جداؤن منظر عام پر آیا۔ جنگجو کا معنی، جداؤن کا معنی ہے جنگجو۔ 11 اور 12 آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جداؤن کے تعلق سے 6 باب کی 11 اور 12 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر 11 سے پھر خدا کا فرشتہ آ کر افرا میں بلود کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابیزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے کولوں میں گھیوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو بدیانی سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اسے کہنے لگا، آئے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور آپ جداؤن کی کہانی سے پہلے بھی واقف ہیں کہ جداؤن ایک کسان تھا، زراعت کا کام کرنے والا تھا۔ جداؤن یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ جداؤن کے باپ کا نام تھا یواس، اور یہاں پر وہ کولوں میں گھیوں جھاڑ رہا ہے، نہ کہ کھیت میں۔ کیا آپ نے کبھی کولو دیکھا ہے؟ یہ ایک گہری جگہ ہوتی ہے، اور یہ زمین کے نیچے تک ایک گہری جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پر انگور ڈال کر ان کو جو ہے وہ جوس نکالا جاتا ہے۔ یہ کولو ہوتا تھا۔ جو کھلیان جو ہے، جو گھیوں جھاڑنے کا عمل ہے، وہ تو کھلے میدان میں ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ کھلے میدان میں کریں، ہوا چلے اور بھوسے کو اور اناج کو الگ الگ کر سکے۔ یہ کسی زمین کی گہرائی میں یا گھڑے میں نہیں، بلکہ یہ کھلے میدان میں کرنے والا کام ہے جو جداؤن کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پر جداؤن چھپا ہوا ہے، اور وہاں پر کولوں میں وہ اس کام کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ مدیانی آ کر اس کی اناج کو چھین لے جائیں گے۔ خوف کی حالت میں تھا، وہ خوف زدہ تھا کہ یہ چھن گئے تو وہ کیا کھائے گا۔ یہاں پر بڑے عجیب صورتحال ہے کہ کھیت کا کام جو ہے وہ کولوں میں ہو رہا ہے، اور فرشتہ جو ہے، اس کا معنی پروں والا کوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے پیامبر۔ پیامبر اس کے پاس آیا ہے، جداؤن کے پاس آیا ہے جو کولو میں گھیوں جھاڑ رہا ہے، اور فرشتے نے آ کر اسے کہا، آئے زبردست سورما۔ اور جداؤن کے تعلق سے یہ بات کہنا یہ کس قدر مذائقہ خیز ہے۔ وہ خوف زدہ ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے، لیکن خداوند کا فرشتہ خدا کی طرف سے اسے کہہ رہا، آئے زبردست سورما۔ 13 آیت، جداؤن نے اسے کہا، آئے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ خداوند ہی ہم کو مصر سے نکال لایا۔ اور وہ اس کے کام کہاں گئے جس کے تعلق سے ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتایا تھا، پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں خداوند کے فرشتہ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیا تو یہ ہمارے ساتھ واقعہ نہیں ہونا چاہیے جو اب ہو رہا ہے۔ ہم مدیانیوں کے ہاتھ سے ظلم کیوں اٹھا رہے ہیں اگر تو ہی وہ خدا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا؟ اگر تو نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا تو آج ہم ایسی صورتحال میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں میں کولو میں گھیوں جھاڑ رہا ہوں؟ اور خداوند تو کہاں ہے؟ اور تو مجھے کہہ رہا ہے زبردست اور خداوند ہمارے ساتھ ہے۔
اور بزدلی سے وہ کام کر رہا تھا، سہما ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا خدا کی قدرت کہاں پہ ہے؟ اگر تو نے ہمارے ساتھ وعدے کیے اور ان کو پورا کیا تو آج تیرے وعدے کہاں ہیں؟ تیری قدرت کہاں ہے؟ میں کیسا جنگجو ہوں، میں تو ادھر ڈرا ہوا، میں سہما ہوا ہوں، میں تو مدیانیوں سے ڈر کے ادھر کولو میں گھیوں جھاڑ رہا ہوں تاکہ اپنے گھرانے کے لیے کچھ اناج جمع کر سکوں۔ اور کئی دفعہ ہم بڑی بڑی گواہیاں سنتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ناگوار صورتحال میں مبتلا ہونے کی بنا پر کہتے ہیں خدا نے تو اب ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہمیں ایسی صورتحال میں بھی خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب خدا کی طرف سے خاموشی ہوتی ہے۔ آپ خدا کی قدرت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرح کی صورتحال میں ایمان پر ثابت قدم اور قائم رہیں۔ اگر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اگر میرے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو، اچھا جاب ہو، میرے پاس اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، تو پھر میرے خدا میرے ساتھ ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کھائی کا تجربہ کریں، کولو کے بیل جیسا تجربہ کریں، کولو میں گھی جھاڑنے کا تجربہ کریں تو ہم کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی صورتحال میں پڑے ہوئے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ نہیں، اگر ہم ایسی صورتحال میں نہ ہوتے تو پھر خدا ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہر وقت میری زندگی میں امن و امان رکھے، ہر وقت میری زندگی شانت ہو اور مال و دولت کی کثرت ہو۔ یہ نشانی ہم بنا لیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن کئی دفعہ ہم غور نہیں کرتے کہ اگر بہت سی برکات ہماری زندگی میں نہیں تو اس کا سبب ہم خود ہیں۔ جدعون کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اور ہم بھی کئی دفعہ اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ 6:13 جدعون اس سے کہا آئے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پہیات سے سبات سے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ یہاں پر جدعون میں نہیں بلکہ ہمیں لفظ استعمال کر رہا ہے، اور یہ انسانی سوچ جو ہے، جدعون مجموعی طور پر بنی اسرائیل کی تصویر یہاں پہ پیش کر رہا کہ ہمیں خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ بابل کے لوگ بھی ان کو دکھ دینے کے لیے موجود تھے، مدیانی انہیں ستا رہے تھے۔ کیا ہم ایسی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں تو غور کریں کہ کیوں گزر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں کون سی چیزیں ہیں جو مجھے ایسی صورتحال میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں جدعون کی صورتحال میں سے کیوں گزر رہا ہوں؟ جب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کو بری صورتحال سے نہیں گزرنے دیتے۔ بعض کا ان کے غلط فیصلے اور ان کے غلط چناؤ جو ہیں آپ کو ان سے دور لے جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کی بھی صورتحال یہی تھی، اور خدا تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان برکات کو حاصل کرنے جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ ایک باپ کے لیے کس قدر پریشانی کا عالم ہوتا ہے جب اس کے بچے ناکام، پریشان حال اور زب و حالی کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ لوگ جب وہ کرتے ہیں جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ گناہ کی غلامی میں ہیں۔
اور کئی دفعہ ہم اپنے اندر بے اطمینانی اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب علم و معرفت میں ترقی ہو رہی ہے، انسان مصروف ہوتا چلا جا رہا ہے اور خدا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں۔ تو کئی دفعہ ہم اپنے منطق اور اپنی سوچ سے کام لیتے ہیں۔ آپ اپنے نقطہ نظر سے ہر ایک صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنے منطق، اپنی سوچ کے مطابق چلتے دیکھا ہے، اور کئی دفعہ جب لوگ جو کئی چیزوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے حق کے لیے اور اپنی برکات کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری ہی پیدا کردہ صورتحال ہے اور ہم وہ کاٹ رہے ہیں جو ہم نے بویا تھا۔ ہمیں اپنے لیے، اپنی خودی، اپنی انا کے لیے نہیں بلکہ اپنی خودی کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات، اپنی سوچوں کے مطابق نہیں بلکہ کلام کے مطابق پرکھنا کہ کیا اس میں میری غلطی، میرا قصور ہے، کیا یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے۔ اور انسان جو گر چکا ہے وہ اپنے منطق کے مطابق چلتا ہے، نہ کلام کے مطابق۔ اور کئی دفعہ ہم اپنے علم و معرفت اور مہارتوں کو خدا کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ہم منطق اور دلائل سے کام لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم خدا سے کہتے ہیں خدا میں نے تو یہ کیا تھا، تو نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے جنگ کروں، میں نے تو کوشش کی تھی، اور خدا میں تو محنت کرتا رہا۔ جداؤن نے بھی کئی دفعہ سوچا کہ ہم نے تو محنت کی لیکن ہمیں کھانا کیوں نہیں ملا، کیوں دشمن چھین لے گیا۔ کئی دفعہ آپ بھی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ فتح سے ہمکنار نہیں ہو پاتے۔ خود غرضی کی زندگی گزارنے سے، منطق اور دلائل کی زندگی گزارنے سے آپ شکست خوردہ رہیں گے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور یہاں پر ہم آپ 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانے کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اور یہاں پر جدعون حیران ہو گیا ہوگا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ کا کوئی لیڈر آپ سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہے جس کے لیے آپ تیار نہ ہو اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ آپ وہ کام کریں گے، تو آپ کیسی صورتحال سے دوچار ہوں گے؟ آپ کو تو ذہنی طور پر ایک جھٹکا لگے گا کہ یہ کیا بات میں سن رہا ہوں۔ اور پھر جدعون کی بھی ایسی ہی صورتحال تھی، اور جدعون سے خدا کہہ رہے تھے کہ جا، میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ 15-16 اس نے اس سے کہا، اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ 16 تو خدا نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانی کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو، اور خدا اس سے یقین دلا رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو ایک مدیانی کو ایسا مارے گا جیسے ایک آدمی کو شکست دی جاتی ہے۔ ہمارا خدا عجیب اور عظیم ہے، اور اس نے کہا میں نے تجھے بھیجا ہے، تو جنگجو ہے، تو جائے گا اور فتح پائے گا۔ اور وہ جدعون ڈر رہا تھا، نہیں نہیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں اور منسی کے گھرانے میں
میرا خاندان جو ہے وہ بہت ہی غریب ہے۔ اور خدا جب آپ کو بلاتا ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ جب وہ آپ کو بھیجے گا تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی مدد کرے گا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع میں بابرکت لوگ ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع میں عظیم جنگجو ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کے بلائے ہوئے خادم ہیں؟ اپنے آپ کو حقیر اور نچیز نہ جانیں، آپ خداوند میں جنگجو اور زور آور ہیں۔ اور وہ سہما ڈرا تھا، لیکن خدا نے اسے کہا تو زبردست سورما ہے، میں تجھے بھیجتا ہوں۔ خدا نے کہا میں تجھے بھیجنے کو ہوں، میں تجھے استعمال کروں گا، میں تجھے قوت اور فتح اور زور بخشوں گا۔ اور جدا ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا آمین، خدا اگر تو بھیج رہا ہے تو میں چلتا ہوں۔ اور خدا جب اس کے ساتھ اور اس کو کہہ رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو چاہیے تو تھا کہ جدان کہتا کہ ٹھیک ہے خداوند۔ اور 6 باب کی 18 اور میں تیری منت کرتا ہوں 17 سے، تب اس نے اسے کہا اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے، اور میں نے تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ یہاں پر جدن پھر کہہ رہے اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی، ابھی بھی اس کو پورا یقین نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نشان دکھا کہ تو ہی مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ ابھی بھی جدعون کو نشان کی ضرورت تھی، ابھی بھی اس کو کسی بات کے ثبوت کی ضرورت تھی کہ خدا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا خدا مجھے دکھا، کوئی نشان دے کہ تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ خدا سے ملاقات کر چکا، خدا سے باتیں کر رہا ہے، ابھی بھی وہ پوری یقین نہیں ہے، اور وہ جاننا چاہتا کہ واقعی خدا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب تک میں اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں تو یہاں سے نہ جا۔ اور وہ جدعون کہہ رہے تھے وہ یہاں پر انتظار کر جب تک کہ میں واپس نہ آؤں۔ اس نے کہا میں اپنے ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں جب تک، اس وقت تک تو انتظار کر۔ کیا یہ خدا کو آزما رہا تھا؟ یہ خدا کو ہدیہ دے رہا تھا۔ 19 سے 21 تک ہم پڑھیں گے۔ تب جدعون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس برود کے درخت کے نیچے لایا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جدعون نے اپنا ہدیہ تیار کیا۔ تب خدا کے فرشتے نے اس سے کہا اس گوشت اور فطیری روٹی کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈیل دے۔ جدعون نے بکری کا ایک بچہ لیا، ایفا کی روٹیاں تیار کی، اور وہ یہ سب کچھ تیار کر کے فرشتہ کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لے کر آیا ہے۔ جدعون یہ سب کچھ خدا کے حضور لے کر آیا۔ 21ویں آیت، 20ویں سے تب خدا کے فرشتے نے اسے کہا اس گوشت اور فطیری روٹی کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈیل دے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ فرشتہ نے کیا کیا؟ اس نے وہ کھانا کھایا نہیں، اور اس نے بڑی لگن سے یہ سب کچھ تیار کیا تھا۔ اور خدا کو یا فرشتہ کو اس ہدیے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خدا وہاں پر ٹھہرا رہا تھا کہ
جدعون کو ثابت کر سکے کہ میں ہی تجھ سے باتیں کرتا ہوں۔ اس نے یہ سب کچھ کھایا نہیں۔ اس نے کہا اس شوربہ کو ڈھیل دے۔ 21ویں آیت، تب خدا کے فرشتے نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹی کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹی کو بھسم کر دیا۔ تب خدا کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اگر جدعون اس ہدیہ کو خدا کے زور لاتے ہوئے پر یقین ہوتا، اور اس نے آپ کو پتہ کہ ایک خرچہ کیا تھا بکری کا بچہ اور یہ ساری چیزیں جو قیمتی تھیں، اور خدا کو اس کے ہدیے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا۔ اگر جدعون کیش کی صورت میں بھی ہدیہ لاتا تو ایسے نہیں ہونا تھا کہ وہ ہدیہ پکڑ کے جیب میں ڈال کر چلا جاتا۔ فرشتے نے کیا ظاہر کیا، اور ابراہیم کی طرح جدعون بھی فرشتے کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور ایلیا نے بھی آسمان سے آگ منگوائی تھی، اور بال کے نبی جب اپنے معبود کو سچا ثابت نہ کر سکے، ایلیا نے آگ منگوائی اور اس نے قربانی کو بھسم کر دیا۔ 22ویں آیت، اور جدعون نے جان لیا کہ وہ خدا ان کا فرشتہ تھا، سو جدعون کہنے لگا افسوس ہے اے مالک خدا ان کے، میں نے خدا ان کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ اس نے کہا میں نے خدا ان کے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور جدعون کی زندگی میں ایمان میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور اس طرح ہماری زندگی میں بھی خدا کے ساتھ تجربات کی صورت میں ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور خدا ہمیں نشانی دیتا ہے، ہمیں یہ شرف دیتا ہے کہ ہم اس کو جانیں، اور ہم اپنے تجربات سے خدا ان کو جانتے ہیں، اور ہمیں اپنے دل کو خدا کے حضور انڈھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ ابتدائی تجربہ کے بعد ہم خدا کو گہرے طور پر جاننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس تجربہ سے پہلے ذہنی طور پر جدعون خدا کو جانتا تھا، اور جدعون نے خدا کے تعلق سے سن رکھا تھا، پر اب اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس تجربہ نے اس کی زندگی میں ایمان میں تبدیلی پیدا کر دی۔ جب تک ہم خدا کو جان نہ جائیں، شخصی طور پر اس کو جان نہ جائیں، محض علم خدا کے ساتھ تجربے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے میں ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور اب جدعون شخصی طور پر خدا کو جان گیا تھا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہیں اور اس کے کام کو آگے بڑھاتے رہیں، اس کے ساتھ شخصی تجربہ کے ساتھ اس کو جانیں۔ اور خدا کے فرشتے نے اس سے آ کر کہا کہ تو زبردست سورما ہے۔ جدعون نے شخصی طور پر خدا کے کلام کو سنا، جانا، اور شخصی طور پر خدا کا تجربہ کیا۔ 23ویں آیت پہ لکھا ہے، خدا نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ اور 22ویں آیت میں تو اس نے کہا تھا کہ میں نے خدا کے فرشتہ کو دیکھا ہے، افسوس اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس کو یہ ڈر تھا، لیکن خدا نے کہا تو مرے گا نہیں، تیری سلامتی ہو۔ تب جدعون نے وہاں خدا کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ ابیزریوں کے اوفرا میں آج تک موجود ہے۔ اور اس کا مطلب ہے یہوہ سلوم، اس نے اس جگہ کا نام یہوہ سلوم رکھا، اس مذبح کا نام یہوہ سلوم رکھا۔
یعنی خداوند سلامتی بخشتا ہے۔ میری دعا ہے ایمان جدا ان کا ایمان غیر مستحکم تھا، لیکن خدا کے ساتھ شخصی تجربہ کے بعد وہ اور مدیانیوں کے سبب خوف اس کی زندگی سے جاتا رہا، کیونکہ خدا نے اسے دکھایا کہ میں ہی تجھ سے باتیں کرتا ہوں، اور اب اس نے خدا کے طرف سے سن رکھا تھا، اب اس نے خدا کو دیکھ بھی لیا تھا اور اس کا خوف جاتا رہا۔ جب شاگرد خوف کی حالت میں دروازے بند کر کے چھپے ہوئے تھے، یسوع نے بھی آ کر ان سے کہا تھا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور ہمیں خداوند کی طرف سے سلامتی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا خوف جاتا رہے، اور یہ خوف اسی وقت دور ہوگا جب خداوند کی طرف سے سلامتی آئے گی، جب ہم یہوہ سلوم کی برکتوں کو حاصل کریں گے تو یہ خوف جاتا رہے گا، اور ہمیں دوسرے معبودوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خداوند جان کے کہ خداوند میرے ساتھ ہے اور اس کی سلامتی میرے ساتھ ہے، اس کی زندگی میں دلیری پیدا ہوئی۔ جداون نے خدا کو آزمایا، اور یہوہ شالوم نے جداون کو بھی جانچ پرکھا۔ 25ویں آیت میں سے ہم پڑھیں گے، قضات 6 باب 25ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور اسی رات خدا نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال۔ اور خدا سے کہہ رہا تھا کہ وہ بال کے مذبح کو ڈھا دے اور اس یسیرت کو کاٹ ڈالے، اور وہ مذبح اور قربان گاہ اور وہ معبود اس کے باپ کا تھا، اور اس کے باپ نے یہ مذبح بنایا تھا اور بت اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ 26 میں لکھا ہے، اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا، اور دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران، اور اس یسیرت کے سامنے وہ جھکتا تھا، اور خدا نے کہا اسی لکڑی کو کاٹ اور دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی کے طور پر گزران۔ اور خدا نے کہا کہ سوختنی قربانی گزران، اور خدا نے اس سے کہا تو بال کے مذبح کو اٹھا دینا، یہ سیرت کو کاٹ ڈالنا، اور یہ بزدل شخص تھا اور اس کو ایک بڑا کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جداون تو مجھ سے اور آپ جیسے لوگوں سے بھی زیادہ بزدل اور عام شخص تھا، لیکن اس نے ایسا کیا، اس نے اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کام کو کر ڈالا، اور اس نے اپنے نوکروں کو ساتھ ملایا۔ تب جداون نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمی کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ
وہ خوف زدہ تھا۔ جب اس شہر کے لوگ 28ویں آیت سے صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی ہے، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ جب انہوں نے تحقیقات اور پرسش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواز کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ جدعون یواز کا بیٹا تھا، اور لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ اسی کا یہ کام ہے۔ اور وہ کس سے خوف زدہ تھا؟ وہ لوگوں سے خوف زدہ تھا، وہ اپنے باپ سے خوف زدہ تھا۔ اور یہ قربان گاہ جو بنائی گئی تھی بال کے لیے تھی، اور شہر کے سارے لوگ وہاں پر آ کر پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور یہاں پر گاؤں میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ وہ پوجا پاٹ کی جگہ ڈھا دی گئی تھی، اس بت کو کاٹ ڈالا گیا تھا، یہ سیرت نیست نبود کر دی گئی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا تھا۔ اور وہ ان کا معبود تھا جسے جدعون نے گرا دیا تھا اور یہ سیرت کو کاٹ ڈالا تھا۔ اور یہ بڑا زبردست کام تھا جو جدعون نے کیا تھا، لیکن یہ اس سب کچھ اس نے خوف کی حالت میں ہی کیا تھا۔ اور صبح سویرے لوگ اٹھے اور انہوں نے بال کے مذبح کو ڈھایا ہوا دیکھا اور تحقیق کرنے لگے کہ کس نے کام کیا ہے۔ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواز کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ اور دیکھا گیا کہ کسی دہشت گرد نے نہیں بلکہ یواز کے اپنے بیٹے ہی نے یہ کام کیا ہے۔ اور لوگوں نے کیا کہا؟ تب اس شہر کے لوگوں نے یواز سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی یسیرت کاٹ ڈالی ہے۔ یہ ایسا جرم تھا جو قابل سزا تھا، اور اس کی سزا موت تھی۔ 31ویں آیت، یواس نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ اور جو کہ اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے، اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اور یہاں پر یواس اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ اور جس طرح ابراہیم کا باپ تارا بت پرست تھا، یہاں پر جدعون کا باپ جو ہے یواس، وہ بھی بت پرست ہے، اور خدا نے اسے ابراہیم کو اپنے باپ کے گھر سے، رشتے داروں سے، اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ اور خدا نے اس طریقے سے جدعون کو بھی استعمال کرنے سے پہلے اس کے باپ کے بتوں کو اور قربان گاہوں کو ختم کرنے کے لیے کہا، اور اس نے نوکروں کو ساتھ لیا اور یہ کام کیا۔ اور جدعون اور اس کے باپ کی بھی آپس میں گفتگو ہوئی ہوگی، اور یواس نے کہا اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اور اس نے کہا اگر بال حقیقی خدا ہے تو وہ اپنے لیے جنگ کرے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم آ، بال کے لیے کیوں جنگ کرو گے؟ اور یواس جو ہے وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے اس نے اس دن جدعون کا نام یہ کہہ کر یربل رکھا کہ یربل کے بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔
اور خدا نے کہا جدعون یہ کار، اور جدعون نے کیا۔ جدعون نے خدا کی فرما برداری کی اور اس نے رات کے وقت یہ سب کچھ کیا، اور صبح کے دن وقت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ سارا کام ہو چکا ہے۔ اور اس نے کہا کہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے لے اور اسے قربان کر دے۔ 30ویں آیت، اب شہر کے لوگوں نے یواز سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکالا تاکہ قتل کیے جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی سیرت کاٹ ڈالی ہے۔ خود کلام کے مطابق تو بال کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ الٹ کام ہے کہ بال کی پوجا پاٹ سے ہٹانے والے شخص کے لیے سزائے موت تجویز کی گئی ہے جس نے اس کا مذبح ڈھایا ہے۔ آج خدا آپ سے اگر یہ ایسی ہی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کہے تو کیا آپ کے لیے یہ کرنا خوشی کا کام ہوگا؟ کیا آپ دلیری سے ایسا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اور آپ دن کے وقت ایسا کریں گے یا رات کے ٹائم، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ خدا کے لیے کچھ کرنے والے ہوں گے؟ کیا آپ بال اور اس یسیرت کو ختم کریں گے؟ اور خدا کا گھر جو ہے ایسی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جدہ ان نے ایسا ہی کیا کہ اس نے اپنے باپ کے گھر کو ایسی چیزوں سے پاک کر دیا۔ 33ویں آیت سے، تب سب مدیانی اور عمالیقی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرائیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، اور سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس کاسد بھیجے، سو بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی کاسد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ اور اس نے مذبح کو ڈھا، یہ سیرت کو کاٹ ڈالا تھا، اور پھر خدا کی روح اس پر نازل ہوئی، اور اس نے دوسرے دوستوں، ساتھیوں اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملنے کے لیے کاسد روانہ کیے۔ اس نے جب کاسد روانہ کی تو آشر، زبلون، نفتالی بھی اس کے پاس آئے اور اس کے استقبال کیا، وہ اس سے ملنے کے لیے آئے۔ 32,000 لوگ اس کے ساتھ آ ملے۔ 36ویں آیت میں، اور خدا نے کہا کہ تیرے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں، میں ان کے وسیلہ سے مدیانی کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور اس نے نرسنگا پھونکا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے کہا، اور اس نے ظاہر ان سے ان کے سامنے تقریر بھی کی ہوگی کہ آئیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم جنگ کے لیے نکلے اور مدیانیوں کو شکست دیں جو ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور پھر خدا نے کے سامنے جدعون نے کہا کہ میں خداوند ایک بار تجھے آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ واقع تو مجھے بھیج رہا ہے، واقع تو میرے ساتھ ہے۔ اور اس نے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا ہے، اور
36ویں تب جدعون نے خدا سے کہا اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا، سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ کے وسیلے سے رہائی بخشے گا۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو طرح سے اس نے کسی اون کے وسیلہ سے خدا کو چیک کیا، جائزہ لیا، کنفرم کیا کہ واقعی خدا اس کے ساتھ ہے، اور خدا نے ثابت کیا کہ وہ واقعی اس کے ساتھ ہے۔ کیا جدعون کا خدا میرا خدا ہے؟ دعا کریں۔ اگرچہ میں ناکام ہو جاؤں، دعا کریں کہ خدا کی قدرت مجھ پر چھائی رہے تاکہ میں زوراور بن جاؤں اور فتح پاؤں، اس کے رحم اور فضل کے طالب ہوں۔ اور خداوند بھلا ہے اور وہ اپنے لوگ کے ساتھ رہتا ہے تاکہ ہم حقیقی طور پر اس کی پرستش اور عبادت کر سکیں۔ جدعون جو بہت ہی بزدل شخص تھا، سہما ہوا تھا، اس نے بال کے مذبے کٹا دیا اور یہ سیرت کو کاٹ ڈالا، نرسنگا پھونکا اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیا۔ اور خدا چاہتا کہ ہماری زندگی سے ہر طرح کے خوف جاتے رہیں اور ہم دلیر ہو جائیں۔ آئیں خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جائیں، خوف سے نکلیں۔ خداوند سے کہیں کہ خداوند آ اور مجھے رہائی بخش دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند اس وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے فضل دیا کہ ہم جدعون کی زندگی سے، اس کے منفی پہلوؤں سے، اس کے مثبت پہلوؤں سے خداوند خدا ہم سبق حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں۔ او خداوند بخش دے کہ ہم تیرے کلام کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں، اور خداوند خدا ہم مضبوط اور دلیر ہو جائیں، ایلیا کی طرح بال کے مذبوں کو ڈھائیں، موسیٰ کی طرح خداوند خدا فرعون کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں، جدعون کی طرح بال کے مذبح کو ڈھائیں، یہ سیرتوں کو کاٹ ڈالیں۔ اور خداوند خدا تجھ کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے معاشرے، ہماری کلیسیا میں، ہمارے گھرانوں میں یہ ساری چیزیں رہیں۔ او خداوند تو جدعون کی طرح ہمیں بھی دلیری بخش دے، اور خداوند خدا ہم تیرے لیے مضبوط رہیں، تیرے لیے آگے بڑھتے رہیں، تیرا فضل، تیری قوت ہمارے ساتھ رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔